بنی امیہ نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، بنی امیہ نے جو اسلام کو ضرر پہنچایا ہے، اور وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے واضح ہے، کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بنی امیہ کے جتنے بھی حاکم گزرے ہیں، کون سا ایسا حاکم ہے کہ جس نے جو ہے وہ اس ظلم میں، اسلام کے اوپر مصائب ڈھانے میں کوئی اپنا زبردست حصہ نہ لیا ہو۔ پر دینی تعلیمات کی شکل کو جو بگاڑا ہے بنی امیہ نے، شاید کوئی اور جو ہے وہ تاریخ میں مل جائے آپ کو جنہوں نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا ہو۔ کچھ خناس ایسے ہیں کہ جو بنی امیہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ مفتی بندیالوی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی زمانے میں بنی امیہ تھے جو ظلم کرتے تھے، جن کی تاریخ کسی کے اوپر چھپی نہیں ہے، اور سب کے سامنے واضح ہے کہ بنی امیہ کی کارکردگی کیا رہی ہے۔ بنی امیہ نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، بنی امیہ نے جو اسلام کو ضرر پہنچایا ہے، اور وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے واضح ہے، کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بنی امیہ کے جتنے بھی حاکم گزرے ہیں، کون سا ایسا حاکم ہے کہ جس نے جو ہے وہ اس ظلم میں، اسلام کے اوپر مصائب ڈھانے میں کوئی اپنا زبردست حصہ نہ لیا ہو۔ اور ظلم تو ایسے ظلم انجام دیے ہیں کہ جو دیگر غیر مسلم افراد تھے، کہ جو کھلم کھلا اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے بنی امیہ کی طرح، جو بالکل باطن میں اور ظاہر میں دونوں اطراف سے وہ کافر تھے، تو وہ بھی جو ہے ان کے ظلم بھی شرما گئے ان کے ظلم دیکھ کر۔ تو بنی امیہ نے وہ نقصان پہنچایا ہے، اور صرف ظلم ہی نہیں کہ صرف ظلم ہو، یعنی بات یہ ہے کہ صرف ظلم نہیں، ظلم تو دیگر لوگوں نے بھی کیے ہیں، چلو ان لوگوں نے زیادہ کیے ہیں، یہ صرف ظلم کرتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کو قتل کرتے تب بھی ہم کہہ دیتے کہ یار ظالم گزرے ہیں، جیسا کہ دیگر افراد گزرے ہیں، یہ ان کے استاد ہیں ظلم میں۔ نہیں، جو اس سے بڑھ کر کام انہوں نے کیا ہے وہ دین کو نقصان پہنچایا ہے، بدعات داخل کیے اس دین میں۔ دین کو جو نقصان بنی امیہ نے پہنچایا ہے، اور دینی تعلیمات کی شکل کو جو بگاڑا ہے بنی امیہ نے، شاید کوئی اور جو ہے وہ تاریخ میں مل جائے آپ کو جنہوں نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا ہو۔ اور یہ تمام کے تمام چیزیں جو اس وقت اختلافات یا جو کچھ بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، یہ ریشہ وہی ہیں، یہ جڑ، یہ روٹ وہی ہیں، یہ اصل میں بنیادیں وہی ہیں، اساس وہی ہیں۔ اب آج دیکھیں، آج اکثریت جو مسلمان ہیں وہ بنی امیہ کا نام نہیں لیتے، وہ بنی امیہ سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ خناس ایسے ہیں کہ جو بنی امیہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ مفتی بندیالوی ہے۔ یہ کلپ ان کے آپ ذرا دیکھ لیں، اور پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول خدا کی تعلیمات کیا ہیں اور ان مفتیوں اور ان مولویوں کی تعلیمات کیا ہیں۔ رسول خدا کیا بیان فرماتے ہیں اور یہ آپ کو کیا پٹی سکھائے جا رہے ہیں، دیکھیں ذرا۔ یہ دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دو، تمہارے دلوں میں جو وقت، جو اہمیت، جو قدر، جو عزت بنو ہاشم کی ہے، وہی وقت، وہی قیمت، وہی اہمیت تمہارے دلوں میں بنو امیہ کی ہے۔ کیوں ہو بنی امیہ کے لیے وہ وقت، وہ عزت، وہ کیوں ہو بنی امیہ کے لیے؟ بنی ہاشم کے لیے ہونا چاہیے، رسول خدا خاتم النبیین بنی ہاشم میں سے ہیں، تو بنی ہاشم کے لیے تو ہونا چاہیے۔ اور خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ عرب میں سے پھر بنی قریش کو، پھر بنی ہاشم کو اللہ نے چنا، اور ان بنی ہاشم میں مجھے اللہ نے چنا ہے۔ تو بنی ہاشم کے شرف اور فضیلت وہ تو واضح ہیں، وہ تو سب کے لیے واضح ہیں، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، سب کو پتہ ہے کہ بنی ہاشم جیسا کوئی اور خاندان آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن بنو امیہ کے لیے کیوں وہ عزت و شرف دل میں ہونا چاہیے؟ یہ آپ مجھے بتا دیں، کس وجہ سے بنو امیہ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے سوائے اس کے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے؟ پورے خاندان کو بدنام کیا گیا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ پورے خاندان کو بدنام، خاندان نے کیا کون سا ہے؟ یعنی جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھیں، اسلام کا زمانہ بھی دیکھیں، دونوں اطراف میں تاریخ کے اوراق انہوں نے بالکل اسود کیے ہیں، اتنے ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں۔ تو خاندان نے کوئی کارنامہ کیا ہو تو ہم سمجھیں نا کہ یہ خاندان بڑا جو ہے باعزت اور شرف والا خاندان ہے۔ خاندان نے سوائے رذالت کے کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے، گھٹیا اور پست کاموں کے علاوہ کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو خاندان کی کون سی فضیلت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ حالانکہ سارا کچھ انہی کے ہاتھوں میں تھا، راوی بھی انہی کے ہاتھوں میں تھے، حدیثیں بیان کرنے والے بھی انہی کے ہاتھوں میں تھے، ممبر بھی انہی کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ ظلم نقل ہوا ہے جو انہوں نے کیا ہے، وہ ظلم نقل ہوا ہے کہ جو بنی امیہ نے انجام دیا ہے۔ وہ سارے وہ واقعات وہ نقل ہوئے ہیں، صحیح سندوں سے بیان کیے گئے ہیں کہ جو بنی امیہ نے انجام دیے ہیں۔
باوجود اس کے کہ ساری کی ساری فیکٹریاں وہ بنی امیہ نے قائم کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی جو ارادہ ہے وہ کچھ اور ارادہ ہے، وہ تو تحقق ہونا ہے۔ اللہ کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ مفتی بندیالوی اور نہ ان کے بڑے بنی امیہ۔ بڑے بڑے مبلغ ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں، وہ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ران پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بنو امیہ بڑے ظالم تھے، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے، پھر ساتھ روتے بھی ہیں، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے تھے۔ ہاں ظلم کیے تھے، واضح ہے، یعنی ایک بنو امیہ کا ایک حجاج کافی ہے، بنو امیہ کا یزید کافی ہے، بنو امیہ کے کتنے افراد ہیں، مروان کافی ہیں جو کھلم کھلا اہل بیت پہ لعنت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہر طرح کا ظلم ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ لوگوں کو قتل کرنا، ظلم کرنا ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے اہداف تک پہنچنا ہے، شیطانی اہداف تک پہنچنا تھا۔ تو ظاہر ہے ظالم ہے، سب کو پتہ ہے ظالم ہے، تواتر سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ آج آپ پہ وہی ہے کہ نہیں وہ بڑے شرف والے خاندان تھے، اور اسے جلن ہو رہی ہے کہ کیوں بنی ہاشم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے لیکن بنو امیہ کی محبت نہیں ہے۔ بنو امیہ کا خاندان بڑا ظالم تھا، بالکل بالکل ظالم تھا، یعنی بنو امیہ کا خاندان ظالم تھا۔ ان کے ظالم ہونے پہ کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو شک ہو، سب کو پتہ ہے، سب نے لکھا ہے، تمام کے تمام تاریخ نے، تمام کے تمام سیر کی کتابوں نے اور حدیث کی کتابوں نے واضح طور پہ لکھے بنو امیہ کے خاندان کے۔ آپ کے مسلم بخاری خالی نہیں ہے، باقی کتابیں تو چھوڑ دیں، آپ کے مسلم بخاری میں واضح طور پہ بیان ہوا ہے کہ یہ کیسا خاندان ہے، کیا کیا کارنامے یہ خاندان انجام دیتا رہا، کہ خود رسول خدا کے احادیث میں موجود ہے، اور کوئی ایک کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اچھا، میں ابھی آپ کو جو بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، ایک طرف آپ وہ سلفی مولوی دیکھیں کہ جو بنو امیہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ایک طرف آپ وہ یزیدی مولوی دیکھیں کہ جو یزید، معاویہ اور دیگر بنو امیہ کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسری طرف اب رسول خدا کی احادیث آپ دیکھیں۔ میں صرف آپ کے سامنے رسول خدا کی احادیث رکھتا ہوں، آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی کام ہے۔ یہ رسول خدا کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ المستدرک علی الصحیحین، خود ہی دیکھیں، مستدرک علی حاکم نشاپوری کی، اس کے جلد نمبر 8 ہے، یعنی 8 نمبر جلد ہے، اور یہ جو ہے چھپی ہے مرکز البحوث سے، اور یہاں پہ صفحہ نمبر 258 پہ آپ دیکھیں، حدیث نمبر ہے 8706۔ یہ خود ابو برزہ اسلمی صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کے ہاں کان ابغض الاحیاء الی رسول اللہ، سب سے ناپسند اور منفور ترین احیاء، احیاء حی سے ہے، حی یعنی ایک شاخ کو کہتے ہیں، قبیلہ سمجھیں آپ، سب سے منفور ترین قبیلہ، سب سے منفور ترین لوگ رسول اللہ کے نزدیک، مبغوض ترین لوگ جن سے رسول خدا نفرت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے رسول خدا ان سے، وہ کون ہیں؟ بنو امیہ، بنو حنیفہ، بنو ثقیف، یہ افراد ہیں۔ یہ صحیح سندوں سے آپ کی کتاب، یہ صحیح سند ہے، یعنی اس کے سند پہ کوئی اشکال ہے آپ کو تو آپ بتائیں۔ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث صحیح ہے شیخین کے شرط پر، اور اسی حدیث کو، اسی روایت کو امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، صرف یہ نہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، اس سے بھی جالب بات کیا ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں تحریف کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہی بندیالوی جیسے لوگ، انہوں نے کوشش کی کہ حدیث کو چھپا لیں، روایت کو چھپا لیں، بڑی کوشش انہوں نے کی بنو امیہ کی خاطر۔ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ مسند ابی یعلا الموصلی، مسند ابی یعلا الموصلی آپ دیکھیں، ان کے ہاں حدیث کی کتاب ہے اہل سنت کے ہاں، اس کی 13ویں جلد پہ حسین سلیم اسد کی تحقیق کے ساتھ صفحہ نمبر 417 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہی روایت کہ جو ابو برزہ سے ہے، کان ابغض الاحیاء الی رسول اللہ بنو امیہ ثقیف بنو حنیفہ، کہ جو مستدرک میں بھی روایت ہے، یہاں پہ بھی بالکل یہ روایت موجود ہے جو صحیح سند سے ہے۔ اب دیکھیں کہ مسند امام احمد، یہ امام احمد بن حنبل، ان کے ہاں بہت بڑا امام ہے، 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کا امام وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، اس کے 33 یعنی 33ویں جلد پر شعیب ارناؤت کی تحقیق اور مؤسسہ رسالہ سے چھپی ہیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 19 پہ آپ دیکھیں، یہ ابو برزہ، اسی ابو برزہ سے روایت ہے، کان ابغض الناس او ابغض الاحیاء، لوگوں میں سے سب سے مبغوض ترین یا قبائل میں سے سب سے منفور ترین قبیلہ رسول خدا کے نزدیک ثقیف و بنو حنیفہ، بنو امیہ کا نام اڑا دیا یہاں سے، سند وہی ہے،
اور دیکھیے ان کے علماء نے نقل کیا ہے، لیکن بنی امیہ کا نام یہاں سے نکال دیا ہے۔ یہ ان کا کام ہے، وہ کام ان کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بنی امیہ کو بچائیں۔ رسول کی احادیث کو پامال کریں تو کوئی بات نہیں، رسول کی تعلیمات کو پامال کریں کوئی بات نہیں، بنی امیہ کو بچانا ہے۔ یہ بنی امیہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ یہ چہرے دیکھ رہے ہیں، سوائے ان کے تقریر میں بنی امیہ کے علاوہ، بنی امیہ کے الفاظ کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک اور تحریر بھی دکھا دیتا ہوں، خود اس حدیث میں، یہ التاریخ الکبیر المعروف تاریخ ابن ابی خیثمہ، یہ ابن ابی خیثمہ کی کتاب ہے، ان کی تاریخ الصفر الثانی پہ، یہ مجلد ثانی، اور اس کے صفحہ نمبر 742 پہ آپ دیکھیں، وہی روایت ابو برزہ سے، کان ابغض الناس او الاحیاء الی رسول اللہ، کون؟ بنو فلان و بنو فلان و حنیفہ، یہ فلاں فلاں لکھ کے تاکہ بنو امیہ اور حجاج ابن یوسف ثقفی کا جو قبیلہ ہے ان کو بچائیں۔ لیکن روایت واضح ہے، آپ نے دیکھ لیا مصدرک علی صحیحین میں صحیح سند کے ساتھ، خود حاکم بھی کہتے ہیں کہ علی شرط شیخین صحیح ہے، اور امام ذہبی بھی کہتے ہیں کہ علی شرط شیخین صحیح ہے۔ تو جو لوگ رسول خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین اور منفور ترین ہوں، تم کہتے ہو اسے اٹھا کے بنی ہاشم کے صف میں لائیں، اور تم کہتے ہو کہ بنی ہاشم کے لیے تو تم لوگ عزت اور ان کے شرف کے قائل ہوں، لیکن بنو امیہ کے لیے کیوں نہیں ہو؟ وہ بنو امیہ کی عزت اور شرف کے لیے کیوں قائل ہو جائیں؟ ایک شخص کے پاس کوئی عزت ہو تو بندہ اس کی عزت کے لیے ہے، ایک شخص کا خاندان جڑ بنیاد ہی بے شرف پہ ہو، بنیاد ہی وہ گھٹیا پن پہ ہو، پستی پر ہو، تو اس کے لیے کون سی شرافت ہے؟ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔